اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، یہ آخر زمانہ ہے، ظلم سے دنیا بھر چکی ہے اور اس وقت انتظار ہے تو مہدی آخر الزمان کا انتظار ہے، کیونکہ احادیث میں یہ ذکر ہوا ہے، احادیث میں یہ خوشخبریاں مل چکی ہیں کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی تو اس وقت دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے نبی پاک کے آخری جانشین، زمانے کے امام، حجت خدا مہدی آخر الزمان آئیں گے۔ اب بہت سارے جوانوں کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر نے اتنا ترقی کیا ہے، ٹیکنالوجی کفر کے پاس ہے، اسلحہ کفر کے پاس ہے، آیا امام آئیں گے تو معجزے سے لڑیں گے یا عام عادی صورتحال کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ تو جواب یہ ہے عزیزان، اگر امام علیہ السلام معجزے سے ہی لڑنا تھا تو امام بہت پہلے ظہور کر لیتے، امام کو غائب ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ امام کے پاس طاقت ہے، وہ تمام طاقتیں جو خداوند عالم نے امام علیہ السلام کو دی ہیں ان کے ذریعے سے آج ہی کفر کو مٹا سکتا ہے، آج ہی دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی سنت یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، دنیا میں سنت الہی یہ ہے کہ لوگ اختیار سے کام کریں، ظلم و جبر سے کام نہیں، زبردستی کام نہیں لینا ہے، معجزے سے کام نہیں لینا ہے، اختیار سے کام لینا ہے۔ اب امام علیہ السلام آئیں گے، لوگوں کو عام عادی حالت میں ہی ظلم و ستم سے نکالیں گے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ تو پھر جوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیسے عام حالت میں آ کے مولا اس کفر کے ساتھ لڑے گا؟ جس وقت دنیا میں سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ تو اس سے جواب یہ ہے عزیزان، امام علیہ السلام جب آئیں گے نا، احادیث میں ہے، آج تک دنیا میں جنہوں نے سائنس کے ذریعے سے ترقی کی ہے، دنیا میں آج علم عروج پہ ہے، ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، یہ سب کچھ حدیث میں ہے۔ علم کے 27 حروف ہیں، ان میں سے 2 حروف کا علم آج دنیا میں، 2 حروف کا علم سے آج دنیا نے اتنی ترقی کی ہے۔ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو 25 حروف کا علم لے کے آئیں گے۔ اس وقت لوگوں کے عقول کامل ہوں گے، ہر بندہ کامل عقل کے ساتھ سوچے گا، ہر بندے کے پاس طاقت و توانائی آئے گی۔ یہی عادی صورت میں ہی، معجزے کے بغیر ہی، امام کے وجود کے برکت سے، امام علیہ السلام کی حکومت کی برکت سے لوگوں کے اندر طاقت و توانائی آئے گی، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت آئے گی۔ تو جب طاقت آئے گی تو وہ حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے، اور حق اور باطل کو سمجھنے کے بعد پھر حق کے ساتھ دینے میں کوئی ان کے پاس مجبوری نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، یہی ایک سوال تھا جب جنگ جہانی دوم میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل، اس وقت سپر پاور جو دنیا کی حکومت تھی، روس کے فوجی قافلہ جا رہا تھا، ٹرینگ اس پہ ہر قسم کے جنگی اسلحے سے لیس فوجی قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے ایک عارف ہیں، خدا رحمت کرے ان پہ اوپر، ابو الحسن نخودکی، وہ اور ان کے شاگرد بیٹھے تھے۔ جب شاگرد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس عالم میں اتنے سارا اسلحے سے لیس اتنے بڑا فوجی لشکر جا رہا ہے آگے، اور ہم انتظار میں ہیں مولا واقع امام زمان علیہ السلام کی۔ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو اے شیعہ، دنیا میں بہت کم ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان شیعوں کے ذریعے سے امام علیہ السلام اس سپر پاور حکومت کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ سوچ رہا تھا۔ ابو الحسن اصفہانی نخودکی سے سوال پوچھا، ایسا ممکن ہے کیا امام ان شیعوں کے ذریعے سے، جو تعداد کے لحاظ سے بہت کم اور اسلحہ ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے ذریعے سے مولا دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے؟ جب یہ کہنا تھا، مولا نے کہا، ابو الحسن اصفہانی نخودکی نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو جائیں، امام کے پاس وہ طاقت ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ امام کے تو چھوڑیں، عبادت کے ذریعے سے
امام کی اطاعت کے ذریعے سے، امام کی ولایت کے ذریعے سے میں نے اتنا طاقت پیدا کیا اپنے اندر. میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو میری طاقت کو، تو دیکھو اب تمام جنگی لشکر آگے بڑھ رہا ہے اسلحے کے ساتھ. وہ آگے بڑھ رہے تھے، ٹرینک آگے بڑھ رہے ہیں. اسی وقت ابو الحسن نوخوتگی نے ایک انگلی سے زمین پہ ایک لکیر کھینچا. جب یہ لکیر کھینچ لیا، کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے ٹرینک خاموش ہو گئے. قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، خاموش ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. سارے فوجی نیچے اترے دیکھ رہے ہیں اور کچھ پریشان ہیں. کچھ نہیں ہوا. تقریباً آدھا گھنٹے تک پورا قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے. پھر ابو الحسن نوخوتگی نے اسی لکیر کو پاک کیا، صاف کیا، تو پھر فوراً وہ اپنے اپنے ٹرینک پہ سوار ہو گئے، اپنے اپنے گاڑیوں پہ سوار ہو گئے. پھر قافلہ واپس آگے رواں ہوا. ابو الحسن نوخوتگی نے اپنے شاگرد سے کہا، دیکھو عبادت کی طاقت یہ ہے، زمانے کی امام کی اطاعت کی طاقت یہ ہے، زمانے کی امام حجت خدا کی ولایت پہ ایمان رکھنے کی یہ طاقت ہے. یہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، تو زمانے کے امام آئیں گے تو ان کے اوپر کتنی طاقت، ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی، ان کے شیعوں میں کتنی طاقت ہوگی. اور امام کے جو کمانڈرز ہیں 313، وہ کوئی معمولی نہیں ہے. ان کے اوپر، ان کے اندر کتنی طاقت ہو. پھر وہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ واقعاً مجھے یقین آیا کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ ظلم و جبر سے بھر چکی دنیا مولا آ کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنے مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے حقیقی منتظر بننے کی توفیق نصیب فرمائے.